بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ حاضرین گرامی، سامعین کرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سلسلے میں اہل غلو کا تذکرہ جاری ہے، جس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ غیب جانتے تھے، اور ہم نے متعدد دلائل سے پچھلے دروس میں یہ جانا کہ اللہ کی کتاب اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں اس بات کو چیخ چیخ کر واضح اور صریح انداز میں بیان کرتی ہیں کہ غیب کا علم، ماضی حال مستقبل اور تمام علوم کا احاطہ رکھنا یہ نبی کی نہیں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کی صفت ہے، اور اللہ کی کسی صفت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اب جب یہ اعلان کیا گیا تو اس سلسلے میں کچھ شبہات جو بیان کیے جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر بعض غیبیات کی خبریں دی، آپ کے بعض واقعات سے استدلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیچھے کی باتیں بتا رہے ہیں جہاں آپ موجود نہیں ہیں، بلکہ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے بعد میں یہ کہا کہ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ایسی کچھ باتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ دامن پھیلاؤ، اور آپ نے مٹھی باندھ کر ان کے دامن میں ڈالا۔ دیکھیے، ایک صاحب بریلوی عالم کو میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ آپ صرف غیب جانتے ہی نہیں تھے بلکہ غیب بانٹتے بھی تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کا اس قسم کا استدلال، اگر ہم اس کی بات کو، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ان کی یہ بات صحیح ہے، تو ان کی اس بات کو جو وہ نکال کے بعض روایتوں سے نکال کے عمومی طور پر اس کو بیان کر رہے ہیں، اگر اسے ہم صحیح مانیں تو یہ جو اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واضح صاف صریح بیانات ہیں، کیا ان کو ہم رد کر دیں؟ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو کس طرح سمجھایا، صحابہ نے کس طرح سمجھایا، کس طرح سے اپنا عقیدہ مانا، اور جن چیزوں کو آپ ایسا مانتے ہیں کہ دیکھیے یہ غیب کے جاننے پر دلالت کرتی ہیں آپ کی طرف سے، تو اس کو صحابہ کرام نے کس طرح مانا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو تم سے یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے وہ جھوٹا ہے، کئی چیزوں کو اس طرح بیان کیا۔ تو کیا یہ لوگ جس طرح سے اہل الحدیث کو، صحیح العقیدہ لوگوں کو مختلف قسم کے القاب سے نوازتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کہتے ہیں، اور پھر کفر کے فتوے اور نہ جانے کیا کیا بیان کرتے ہیں، تو کیا صحابہ کرام ام المومنین یا امہات المومنین کو بھی ایسا ہی کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مومن بندہ تو اس کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اہل رفض اور تشیع یہ جسارت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑا، اور یہ جتنے مشرک ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نہ کسی شکل میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں۔ جب بھی کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر عیب لگاتا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کیونکہ اس معاملے میں جس میں وہ شرک کر رہا ہے اللہ کو اکیلا وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ خیر، وہ بات آگے، یہاں صاحب کتاب کے بیانات کی روشنی میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کچھ قرآن کی آیتوں کو جس میں اللہ تعالیٰ نے کو علام الغیوب، عالم الغیب والشہادہ، علیم بما فی الصدور، آسمان و زمینوں کا علم رکھنے والا، غیب کو جاننے والا، یہ کہنے کے بعد، ان آیتوں کا ذکر کرنے کے بعد دکتور صادق صاحب کہتے ہیں وَلَا يُعْتَرَضُ بِأَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْلَمُ الْغَيْبَ بِقَوْلِهِ تعالی، اور یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی روشنی میں، یعنی یہ دلیل دیتے ہوئے جو آگے قرآن کی آیت نقل کی جا رہی ہے، یہ سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27، عام طور سے یہ پیش کی جاتی ہے آپ کی غیب دانی کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس میں ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا،
الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کا تذکرہ ہے کہ وہ غیب کو جاننے والا ہے. سورہ جن کی اس آیت کا مفہوم ملاحظہ فرمائیں کہ وہ غیب کو جاننے والا ہے، لہٰذا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، کسی کا پر اس کا اظہار نہیں کرتا. ہاں ترجمہ کریں گے کہ کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا. ہاں آگے استثناء ہے، الا من ارتضی من رسول، سوائے ان کے جن کو پسند کرے رسول میں سے. رسول میں سے اگر کسی کو پسند کر لیا، منتخب کر لیا، تو وہ اس سے مستثنی ہے. مطلب کیا ہوا کہ اللہ غیب جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں سوائے اس کے جس کو پسند کر لے رسول میں سے، یا جس کو پسند کر لے یعنی رسول. مین کو اگر بیانیہ مانے تو معنی کیا ہوا کہ جو رسول ہوتا ہے اللہ اس کو غیب پر مطلع کرتا ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اس کے آگے پیچھے پہرے دار چلتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں فرشتوں کی شکل میں. اب یہ قرآن کی آیت ہے. شیخ دکتور صادق نے اس آیت کو ذکر کر کے کہا کہ اس آیت سے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ دیکھیے اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، کیونکہ اللہ نے مستثنیٰ کیا کہ جس کو رسول کو جو چاہتا ہے اللہ غیب بتاتا ہے. تو آگے کہہ رہے ہیں کہ اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. اب میں نے جیسا کہ کہا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، معنی کو سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانیں گے، اور آپ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا. پھر صحابہ کرام جو آپ کے شاگردان ہیں براہ راست، ہاں اور ان سے زیادہ دین کوئی سمجھنے والا نہ ہے نہ ہوگا. تو کہہ رہے ہیں قال ابن عباس، حضرت ابن عباس کا قول ہے اس آیت کی تفسیر میں. واختارہ ابن جریر، اور امام ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس کے اس قول کو پسند کیا ہے کہ یہ جو معنی مفہوم حضرت ابن عباس نے اس آیت کا بیان کیا، یہ پسندیدہ اور قابل قبول مختار قول ہے، پسندیدہ قول ہے. وہ کیا قول ہے کہ آیت کا معنی کیا ہے؟ حضرت ابن عباس ترجمان قرآن، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو ہے سعادت پانے والے شخص، ہاں ان کی طرف سے جو قرآن کے سب سے بڑے عالم کہنا چاہیے، وہ ایک امت میں ان میں شمار ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں اعلم اللہ الرسول من الغیب الوحی. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت کو پھر سے دہرائیے کہ اللہ غیب کو جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جس کو رسول میں سے پسند کر لے. حضرت ابن عباس اس آیت کا مطلب بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو غیب کی بات بتائی، اعلم الوحی، وحی کو. تو جو وحی پیغمبروں کے پاس اللہ کی طرف سے آ رہی ہے وہ غیب کی خبر ہے. وہی ہے الا من ارتضی من رسول کا استثناء کا معنی کہ اللہ اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا کسی کو، ہاں رسولوں کو جن کو منتخب کرتا ہے ان کو اپنے غیب سے مطلع کرتا ہے. ابھی حضرت ابن عباس کے قول کو پورا کر لیں. وَأَظْهَرَهُمْ عَلَيْهِ بِمَا أَوْحَى إِلَيْهِمْ مِنْ غَيْبِهِ، اور ان رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلع کیا، ان پر اظہار کیا، یعنی ان کو مطلع کیا اس چیز کے ذریعے جو ان کی طرف وحی کی اپنے غیب سے. لفظی ترجمہ کیا میں نے، یعنی اپنے غیب کی باتوں میں سے وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں ان تک پہنچائی، ان کی طرف وحی کی. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس استثناء کا معنی ہے کہ جس کو رسولوں میں سے چاہتا ہے غیب کی کچھ باتیں وحی کے ذریعے سے بتاتا ہے. ہاں وما یحکم اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے اس سے مطلع کرتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اور قیامت آنے والی ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہی اپنے رسول کو اس غیب میں سے بتائیں اور اس کو وحی کے ذریعے سے اپنے رسول کو مطلع کیا. فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيْرُهُ، کیونکہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اپنے رسولوں کو بتایا.
اور یہاں حضرت ابن عباس کے قول کو جو نقل کیا اتنا کافی ہے، اتنا مکمل ہو گیا، اور تفسیر ابن جریر کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں فَالَّذِي يُعَلِّمُهُ الرُّسُلَ مِنَ الْغَيْبِ إِنَّمَا هُوَ عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ، چنانچہ جو بات اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بتاتا ہے، جس کا علم دیتا ہے غیب کی باتوں میں سے، جو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بتائی وہ وحی کے طریقے سے ہے، وحی کے طریقے سے ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آیت پر پھر سے لوٹیے۔ یہ جو تفسیر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافی ہے اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب کو جانتا ہے اور کوئی نہیں، اور اللہ اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کر لے ہوئے ان کو کچھ غیب بتاتا ہے، کچھ غیب، ٹوٹل نہیں۔ اب پھر سے پلٹیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ اطلاع دینا، مطلع کرنا وحی کے ذریعے سے ہے، جو وحی نازل کی وہی اللہ کی طرف سے غیب کی خبر ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے کوئی تعلیم پہنچائی، کوئی بات بتائی، تو یہ بات پیغمبر اپنی امت کو بھی بتا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اور آپ سارے امت کے لوگ جو نبی پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی غیب کو ماننے والے ہو گئے۔ آج ہم غیب کا علم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، لیکن ہمارا علم کہاں سے ہے؟ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہمیں علم اور یقینی علم ہے کہ جنت اور جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ کی ذات، اس کے افعال، اس کی وہ صفات جو قرآن و حدیث میں بیان کی ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے، لیکن ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب، تمام مومنوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان مطلب غیب پر یقین، اور یقین ہی تو علم ہے۔ تو ہم بھی غیب کا علم رکھتے ہیں، ہاں، برزخی زندگی کی بہت سی باتیں ہم جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ قرآن و حدیث نے بتائی۔ آخرت کی باتیں کہ میدان محشر میں ایسے ایسے مناظر ہونے والے ہیں، جنت و جہنم میں ایسی نعمتیں اور ایسے عذاب ہیں، یہ باتیں قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلی۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہم نے دیکھا ہے؟ ہم جانتے ہیں؟ ہمارے پاس اس کی تصویریں ہیں؟ نہیں، یہ قرآن اور حدیث نے جو اللہ کی طرف سے بطور وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ نے امت کو بتائیں، ہمیں بھی معلوم ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے ہم بھی غیب جاننے والے، ماننے والے ہو گئے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارا جاننا ماننا ہمارے علماء سے، بڑے علماء سے کم ہے، پھر ان کے کچھ اور علماء سے، اور اس طریقے سے ہم درجات مقرر کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ کامل مانا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اس علم کے مقابلے میں مخلوق کا سارا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا، سمندر کے سامنے بوند بھی نہیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنے کے بعد اب پھر سے آیت پر نظر ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جس کو رسول میں سے منتخب کر لے ہوئے، پسند کر لے ہوئے۔ اب یہاں لفظ پر غور کیجیے اور بتائیے کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے اور غیب کو رسولوں میں سے جس کو منتخب کرتا ہے اس کو بتاتا ہے۔ تو سوال یہاں آیت پر ہی غور کرنے سے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، مطلع کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ اب کسی رسول کو اگر غیب بتایا بھی، اظہار بھی کیا، تو اس کا مطلب خود قرآن کی آیت میں غور کیجئے کہ ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں بتایا تھا اس وقت تو انہیں نہیں معلوم تھا۔ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، جو لوگ اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب داں ہونا ثابت کرتے ہیں وہ غور کریں کہ آپ کی غیب دانی کون سی غیب دانی ہے۔ وہ غیب دانی جو اللہ تعالیٰ نے غیب سے متعلق آپ کو خبر دی، تو جب خبر دے دی گئی تو آپ جان گئے، پھر رسول نے امت کو بتا دیا تو امت کے لوگ بھی جان گئے۔ کچھ کم کچھ زیادہ، الگ الگ لوگوں کے علم کی کیفیت اور درجات الگ الگ ہوں گے، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے امت کو کوئی چیز غیب کی جو اللہ نے بتائی تھی چھپائی، ایسا نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، تو غیب کی باتیں بتانے میں آپ بخیل نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے مٹھا دیا، کون سی چیز کا؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، اور آپ نے جو دعائیں کی روحانی طور پر وہ آپ نے عطا کی۔ کوئی ایسی چیز جو اللہ نے نہیں دی اور آپ نے دے دی، کہ دینے والا تو اللہ ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اسی حدیث میں ہے نا، انما انا قاسم،
تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول تو نعمتیں اللہ کی خزانے بانٹتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، اللہ نے جو دیا ہے اسے تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک عام انسان اگر کسی دولت مند کو دیکھے، اہل ثروت ہے، اہل خیر ہے، مومن بندہ ہے، اللہ نے اس کو دولت ثروت سے نوازا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر رہا ہے، لوگوں کو اپنی دی ہوئی اللہ کی دی ہوئی دولت کے ذریعے سے حصے دار بنا رہا ہے، محرومین میں، سائلین میں، مستحقین میں خرچ کرتا ہے، تو وہ بھی تقسیم کرنے والا ہے۔ کون سی چیز کو تقسیم کر رہا ہے؟ جو اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ کی امانت، اللہ کی نعمت کو وہ خرچ کر رہا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جس طرح ایک صاحب نعمت دولت والا ہو، کسی اور چیز والا ہو، خرچ کرتا ہے، ایک عالم کو اللہ نے علم دیا، وہ علم کی تقسیم کرتا ہے، ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم نبوت ملی، آپ نے اس علم نبوت کو لوگوں میں خرچ کیا۔ آپ کو جو غیب کا اور نہ دکھائی دینے والا علم عطا کیا گیا، برکتیں اور رحمتیں دی گئی، آپ نے اس کو اپنی دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر اپنے بندوں کے لیے تقسیم کیا۔ اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، اس میں آپ کی حصے داری نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اور خصوصیت میں آپ کی شرکت اور شراکت نہیں ہے۔ بہت اچھی طریقے سے سمجھیں، بلا وجہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ دھوکہ کھا بھی جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے، پسندیدہ لوگوں میں سے، رسولوں میں سے پسند کر کے ان کو غیب پر مطلع کرتا ہے۔ تو یہاں قرآن کی آیت، ابھی حضرت ابن عباس اور دوسرے لوگوں کی تفسیر سے قطع نظر آپ خود غور کیجئے قرآن کی آیت کے سیاق و سباق پر، جو علماء بیان کرتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مطلع کرتا ہے۔ تو اب جس کو مطلع کیا، اس کو جب مطلع کیا تب غیب کی باتیں معلوم ہوئیں، جب مطلع نہیں کیا تھا اس کا مطلب اس وقت غیب کی باتیں معلوم نہیں تھی۔ تو اللہ کے مطلع کرنے کے بعد، اظہار کرنے کے بعد، بتانے کے بعد، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر جوڑ لیجئے کہ اللہ کی وحی کے آنے کے بعد انہیں وہ غیب کی باتیں معلوم ہوئیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے بھیجنے سے پہلے انہیں معلوم نہیں تھی۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ وما کنت لدیہم، آپ ان لوگوں کے پاس اس وقت نہیں تھے جب وہ اپنی قلم کو ڈال کر قرآن دازی کر رہے تھے کہ ایہم یکفلو مریم کی کفالت اور ان کی نگہداشت کون کرے گا، ان کا پالن پوشن کون کرے گا۔ ہاں، وما کنت بجانب الغربی، آپ مغربی کنارے پر پہلو پر اس وقت نہیں تھے جب ایسا واقعہ ہوا۔ ہاں، آپ فلاں واقعے کو نہیں جانتے تھے، نہ آپ کتاب جانتے تھے، نہ اور کوئی باتیں جانتے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جب اللہ نے بتایا تب آپ کو معلوم ہوا، تو آپ نہیں جانتے تھے، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح غیب دانی کا کوئی معاملہ آپ کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ آپ نے جو غیب جانا وہ اللہ کے بتانے سے جانا، اور جتنا اللہ نے بتایا اتنا ہی جانا۔ اب اس سے یہ کہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے غیب پر مطلع کر دیا کہ لوح محفوظ کو جاننے لگے، ضمیر کی باتیں، سینے کے بھید کو جاننے لگے۔ آپ کے ارد گرد کتنے منافقین تھے، ان منافقین کو آپ اسی وقت پہچان سکے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلع کیا، یا کچھ علامتیں بیان کی گئیں اور ان علامتوں کے ذریعے سے ان کو پہچانا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے لا تعلمہم۔ ہاں، وہ کیا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ مدینہ کے اہل و عیال میں سے قرآن کی آیت ہے، میں ذرا سا چوک رہا ہوں، مردوا علی النفاق، جو نفاق میں سخت ہو گئے۔ ہاں، اور ان منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، آپ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کہہ رہے ہیں، دعائے استخارہ میں، انکا تعلم ولا اعلم وانت تقدر ولا اقدر، تو جانتا ہے پروردگار، میں نہیں جانتا، تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا۔ کتنی صاف تعلیم ہے۔ پھر بھی لوگ قرآن اور حدیث کی ان باتوں کو نہ مان کر
کچھ لوگوں کے الٹے سیدھے استدلال اور قرآن حدیث میں تحریف اور ہیر پھیر والی بات کو تسلیم کریں تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے. یہ محرومی ہے، توفیق سے محرومی ہے، سعادت سے محرومی ہے، ہدایت سے محرومی ہے. اللہ تعالیٰ سے دل سے ہدایت کی دعا کیجئے اور پھر قرآن و حدیث کا انصاف کے ساتھ مطالعہ کیجئے. اس میں دوسرے کا نہیں، پڑھنے والے کا اپنا بھلا ہے، ماننے والے کا اپنا بھلا ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. وَأَمَّا بَيْتُ الْبُوصِيرِ، شیخ و دکتور صادق نے یہ غیب کی باتوں کو کے تعلق سے قرآن و حدیث کے موقف کو مزید واضح کرنے کے بعد اب پھر سے ایک غلو پسند آدمی اور شاعر کے قول کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ رہا بوصیری کا شعر، فیرد علیہ شیخ عبداللہ ابن صدیق الغماری، غماری جو بھی ہو، کہ اس پر شیخ عبداللہ بن صدیق یہ رد کرتے ہوئے کہتے ہیں. اب بتائیے کہ یہ انہی کے آدمی اور رد کرنے والے بھی. وَهُوَ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ فِيهِمْ انصاف، اور یہ اسی قوم کا فرد ہیں جن کے اندر انصاف پایا جاتا ہے. حَيْثُ يَقُولُ مُعَلِّقًا عَلَى الْبَيْتِ، اس طریقے سے کہ عبداللہ بن صدیق صاحب اس بیت پر، اس شعر پر تعلیق کرتے ہوئے، پیچھے شعر گزرا اور آگے تھوڑا سا آ رہا ہے، یعنی وہ جو اس کے کیا نام ہے بوصیری کے شعر میں ہے وہ کیا ہے، وہ شعر کا ایک مصرع، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اپنے شعر میں کہا کہ لوح اور قلم کا علم، لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اور قلم سے نے جو کچھ لکھا، وہ ساری چیزوں کا علم آپ کے علم کا حصہ ہے. یہ جو بوصیری نے یہ جملہ کہا، اس کے رد میں عبداللہ بن صدیق الغماری جو خود انہی کے لوگوں میں سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فَفِي هَذِهِ الدَّعْوَى مُبَالَغَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ، کہ اس دعوے میں مبالغہ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے. ایک غلو والا شخص اہل غلو میں سے ہی ایک غلو والے کا رد کر رہا ہے. بہت اہم بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ بوصیری نے یہ جو دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حصہ ہی ہے لوح و قلم کا علم، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا دعویٰ ہے جس میں مبالغہ ہے، اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. وقد اصلحت هذا البیت بقولی، عبداللہ بن صدیق غماری کہتا ہے کہ میں نے اس شعر کی، اس مصرے کی اصلاح کر دی اور میں نے اپنے شعر میں یہ کہا فَإِنَّ جُودَكَ فِي الدُّنْيَا وَذَرَّتِهَا، کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور پھر آخرت میں آپ کی سخاوت کا حصہ یہ ہوگا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی سخاوت میں یہ ہوگا، کہہ رہے ہیں معاف کیجئے گا کہ دنیا میں بھی اور دنیا کے جو مثل ہے یعنی آخرت میں ذرہ، سوتن کو کہتے ہیں، اس کی جوڑی، تو ان دونوں جگہ آپ کی سخاوت ہوگی. وفی کتاب کا علم اللوح والقلم، اور آپ کی کتاب میں لوح اور قلم کا علم بھی موجود ہے. یہ ایک اہل غلو دوسرے اہل غلو کے شعر کو بدل کر اس کو مبالغے کو کم کر کے اس کو صحیح معنی دینے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت آپ کی سخاوت کا حصہ ہے، اور انہوں نے اصلاح کر کے کہا کہ دنیا میں بھی آپ کی سخاوت موجود ہے اور دنیا کے بعد میں جو اس کی جوڑی یعنی آخرت ہوگی وہاں بھی آپ کی جود و سخا رہے گی. دوسری بات فی کتاب کا، اس نے کہا کہ آپ کے علم کا حصہ ہے لوح و قلم کا علم، اور یہاں یہ اس کو اصلاح کر کے کہہ رہا ہے کہ علم لوح اور علم قلم آپ کی کتاب میں، یعنی جو آپ نے قرآن پیش کیا اللہ کی جانب سے، اس میں موجود ہے. کہہ رہے ہیں الی قولہ، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے والمقصود ان الغلو فی المدح مذموم، مقصود یہ ہے، یعنی ایک اہل غلو کہہ رہا ہے کہ مدح کے سلسلے میں غلو کرنا، یعنی تعریف کرتے ہوئے کسی شخصیت کی، اس میں غلو کرنا مذموم ہے، قابل مذمت ہے، بری بات ہے. لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، لا تغلو فی دینکم، قرآن نے کہا کہ اپنے دین کے سلسلے میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. وَأَيْضًا، اسی طریقے سے فَإِنَّ مَادِحَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَمْرٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ يَكُونُ كَاذِبًا عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ، بڑی پیاری بات کہی آگے، کہ اس وجہ سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کوئی شخص تعریف کرتے ہوئے کوئی ایسی بات ثابت کرتا ہے جو آپ کے لیے ثابت نہیں ہے. بہت غور سے سنیے، اس کو عقیدت اور محبت لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بجا طور سے ایک صاحب غلو خود بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہا ہے،
نعت خوانی کر رہا ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے کسی ایسی بات سے آپ کی تعریف و توصیف کر رہا ہے جو آپ سے ثابت نہیں ہے، لم یثبت عنہ، جو آپ سے ثابت نہیں ہے، تب ایسی صورت میں جو آپ سے ثابت نہیں ہے اور یہ بیان کر رہا ہے، یکون کاذبا علیہ، تو یہ شخص آپ پر جھوٹ باندھنے والا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں نہیں بتائی اور ہم آپ کے لیے وہ ثابت کر رہے ہیں تعریف ہی کے مقصد سے، چاہے تو یہ خود صاحب غلو ایک شخص کہہ رہا ہے انہی شخصیت پرست اور غلو پرست لوگوں کے درمیان سے کہ ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والا ہوگا، فَيَدْخُلُ فِي وعید، چنانچہ وہ شخص اس اللہ کے رسول کی اس وعید میں داخل ہو جائے گا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ لیتبوأ چاہیے کہ ایسا ہو، مطلب یہ بات یقینی ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی جان بوجھ کر کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جبکہ آپ نے نہیں فرمایا، تو وہ جہنم میں ٹھکانہ بنائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں، نعت خوانی میں، آپ کی تعریف میں، عقیدت میں ایسی بات بیان کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہے کہ جان بوجھ کر ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے جو آپ سے ثابت نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَلَيْسَتِ الْفَضَائِلِ النَّبَوِيَّةِ، عبداللہ بن صدیق غماری کی یہ عبارت ہے کہ فضائل نبویہ ایسی چیز نہیں ہے مما یتساہل الکذب علیہ، جس میں آپ پر جھوٹ کے سلسلے میں تساہل برتا جائے، یعنی آپ کی تعریف کا موضوع ایسا نہیں ہے کہ تعریف کرنے کے لیے جھوٹ بات بھی بیان کر دی جائے، اس میں تساہل اختیار کیا جائے۔ وَجَعَلَهُ مِنَ الْكَبَائِرِ الْعَظِیمَةِ، اور آپ کو اور اس کو عظیم کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ حتیٰ قالا، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو محمد الجوینی، امام الحرمین کے والد ابو محمد الجوینی نے کہا، یہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بکفر الکاذب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہ ابو محمد جوینی امام الحرمین کے والد بہت مشہور شخصیت ہیں، یہ فلسفہ اور منطق کے باب میں ان کا بڑا نام ذکر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ کوئی شخص اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ وعلی ھذا، کہہ رہے ہیں اس بنیاد پر فما یوجد فی کتب المولد النبوی وقصۃ المعراج میں مبالغات وغلو لا اساس لہ من الواقع، کہ جو مولد نبوی کی کتابوں میں اور معراج کے قصے کے بارے میں جو مبالغات اور غلو پائے جاتے ہیں اس کا حقیقت میں کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے۔ لا اساس لہ من الواقع، حقیقت اور واقعے میں اس کی کوئی اساس، کوئی بنیاد، کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ یجب ان تحرق، وہ ضروری ہے کہ یہ میلاد نبوی اور قصہ معراج میں جو مبالغات اور غلو والے بیانات ہیں، ایسی کتابوں کو ضروری ہے، عبداللہ بن صدیق الغماری کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ ان کتابوں کو جلا دیا جائے تاکہ ان کو ماننے اور ان کو پڑھنے والے لوگ جہنم میں نہ جلیں۔ لوگوں کو جہنم میں جلنے سے بچانے کے لیے ان کتابوں کو دنیا میں جلا دینا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، ہم اللہ سے سلامتی اور عافیت مانگتے ہیں۔ یہ یہاں انہوں نے ملحق عن قصیدۃ البردہ لعبداللہ ابن صدیق الغماری، قصیدہ بردہ بوسیری کی جو کتاب ہے، بوسیری کا قصیدہ ہے، اس کا ملحق ہے عبداللہ قصیدہ بردہ کا، اس میں یہ اس سے نقل کیا صفحہ نمبر 77 سے، اس کے ملحق سے۔ اب یہاں آگے شیخ نے ایک غماری کی جو اوپر عبارت نقل کی گئی اس کا ذکر کر کے ایک علمی بحث کی ہے، میں صرف اس کا اشارہ کر رہا ہوں، وہ بحث پوری بیان کرنا فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری طوالت ہو جائے گی، اس کا ماحصل صرف ذکر کر دیا جائے۔ حالانکہ اس ضمن میں انہوں نے بعض اصولی باتیں اور علامہ ابن تیمیہ کا ایک بڑا شاندار قول نقل کیا ہے، لیکن چونکہ اصولی ہے بہت سارے سننے والوں کے لیے اکتا دینے والا ہوگا، لہٰذا میں صرف تذکرہ کروں کہ یہ جو انہوں نے قول نقل کیا کہ غماری کا یہ کہنا کہ فضائل نبویہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں تساہل برتا جائے ضعیف روایت کو نقل کر کے یا ایسی بات جس میں غیر ثابت شدہ ہے اس کو تذکرہ کر کے۔ اب اس سلسلے میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے سلسلے میں اور بعض لوگوں نے بعض
شرعی احکامات کے فضائل کے سلسلے میں ضعیف اور غیر ثابت شدہ روایتوں سے جو استدلال کیا ہے اس کی اصولی بحث کی ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. ہاں بعض لوگ امام احمد وغیرہ سے بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ضعیف سے استدلال کیا ہے. تو اصولی طور سے بتایا کہ دین کے احکامات کے اس بات کے لیے حقیقت میں ضعیف روایتوں سے استدلال نہیں کیا جاتا. یہ شک اور یہ غلط فہمی کچھ لوگوں کو امام احمد یا علماء اہل سنت کے بارے میں اس وجہ سے ہوئی کہ قدیم زمانے میں جو ہے جب حدیث کی تقسیم ہوتی تھی تو اس طریقے سے کہتے تھے کہ ایک صحیح حدیث ہوتی ہے ایک ضعیف. تھوڑا سا بہت اختصار کے ساتھ میں بیان کروں صحیح اور ضعیف. اب ضعیف میں کہتے تھے کہ دو قسم ہیں. ایک ضعیف وہ جس کو ترک کر دیا جائے قابل قبول نہیں قابل حجت نہیں. ایک ضعیف وہ جس کو قبول کیا جائے. اب جس ضعیف کو قبول کیا جانا آج ہم کہتے ہیں یا اس وقت کہا جاتا تھا. بعد میں اسی کو علامہ ابن تیمیہ نے اس کو تذکرہ کیا کہ اس طریقے سے تفریق سب سے پہلے امام ترمذی نے کی. اسی ضعیف کو جو قبول کی جاتی ہے حسن کہا جاتا ہے. آپ حسن حدیث کی تعریف اصول میں جب پڑھیں گے تو جو صحیح کی شرائط ہیں کم سے کم 5 شرائط ہیں کہ اس کے روایت کرنے والا عدل ہو تامل ضبط ہو اپنے جیسے سے آخر سند تک روایت کرے درمیان میں انقطاع نہ ہو اور وہ شاذ اور معلل نہ ہو. یہ سب چیزیں جب کسی حدیث میں پائی جائے گی تو وہ صحیح ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں پائی جائیں لیکن اگر کسی راوی کے اندر ضبط یعنی حفظ کی مضبوطی نہ ہو تھوڑی کمزوری ہو ایک دم سے نہیں ہلکی پھلکی تو وہ صحیح کے درجے سے کم ہو جاتی ہے. اس کو حسن کہتے ہیں. یہی قدیم لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ ضعیف مقبول تھی. تو ضعیف مقبول حسن روایت کو کہا جاتا تھا جو مقبول تو ہوتی ہے لیکن صحت کے درجے سے تھوڑا سا کم ہوتی ہے. اور جو ضعیف اس کے مقابلے میں شدید ہوتی ہے جو ضعیف جدہ ہوتی ہے. ضعیف جدہ اور موضوع حدیث کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ کر بیان کرنا ہی حرام ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں بیان کیا اس حدیث سے اور اس معنی کی دوسری روایتوں سے استدلال کیا. تو خیر یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص یا دین کے احکامات کے سلسلے میں ضعیف روایتوں سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہاں انہوں نے عبداللہ الغماری کے کچھ اقوال کا ذکر کر کے ان کے بعض باتوں کا انہوں نے مواخذہ کیا اور ایک کتاب جس پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کے کچھ مفاہیم یجب ان تصححہ کا حوالہ دے کے ان کے تضاد اور ان کی باتوں کو ذکر کر کے حقیقت کو پیش کیا اصولی بات کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.